بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج ہم ایک نئے سیریل کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ ہے مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے ضمن میں، اور اس میں ہمارا آج پہلا لیکچر ہے اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ۔ اسٹیٹ تمام سوشل انسٹیٹیوشنز میں اہم ترین ادارہ ہے، اور یہ کہنا درست ہوگا کہ ریاست کے بغیر انسان پرامن، محفوظ اور مہذب زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ریاست قائم نہ ہوتی تو ہر طرف لا قانونیت، ابتری، انتشار، بدنظمی کا دورہ ہوتا۔ تو ریاست کی وجہ سے مہذب زندگی کا آغاز ہوا۔ اس پر پچھلے لیکچرز میں جو اسٹیٹ کے سلسلے میں ہوئے تھے اس پر بالتفصیل گفتگو ہو چکی کہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے معاشرے میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جہاں انسان رہتا ہے وہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، ایک طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے، روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ایک فطری بات ہے کہ مفادات جنم لیتے ہیں اور پھر ان کو محفوظ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرنا ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ انسان نیچرلی خود غرض واقع ہوا، انسان فطری طور پر لالچی واقع ہوا، اور وہ اپنے مفادات کا ہر صورت تحفظ چاہتا ہے، اپنے مفادات کو ہر قیمت پر سیکیور کرنا چاہتا ہے، جس سے معاشرے میں تصادم کی فضا پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں ٹکراؤ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے جو طاقت کے بل بوتے پر ان تمام معاملات کو کنٹرول کر سکے، ان حالات پر قابو رکھ سکے اور معاشرے میں نظم و ضبط قائم کر سکے، معاشرے میں پرامن بقائے باہمی کے تحت اس صورتحال کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں رہے، ہر فرد نظم و ضبط کا پابند ہو اور دوسروں کے معاملات میں ٹانگ مت اڑائے۔ اپنے مفادات کو تو وہ سیکیور کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے مفادات کو سیکیور وہ دوسروں کی قیمت پر مت کرے، اور اس سلسلے میں ریاست ہی ان تمام معاملات کو اور ان تمام تنازعات کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس سلسلے میں جو ریاست کے بیسک ایلیمنٹس تھے ان پر بالتفصیل گفتگو کی، اور جن میں پاپولیشن ہے، ٹیریٹری ہے، گورنمنٹ اور سوورینٹی، تو یہ چار ایلیمنٹس ہیں جن سے ریاست کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف ڈیفینیشنز بھی دیکھیں، لیکن اب ان ڈیفینیشنز کو ہم ذرا تھوڑا سا مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ارسطوٹل کے نزدیک جو ہے ریاست ایک ایسا قدرتی ادارہ ہے جس کا مقصد ایک مکمل اور خود کفیل زندگی کا قیام ہے۔ آئیڈیلسٹ اس بارے میں کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ وہ ریاست کو حصول مقصد کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک ریاست خود مقصد ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کے نزدیک ریاست سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ ہیگل اس بارے میں یوں بیان کرتا ہے کہ ریاست زمین پر خدا کا مارچ ہے۔ کارل مارکس کی رائے یہ ہے کہ ریاست
سرمایہ داروں کا بنایا ہوا ایک شکنجہ ہے جس کی مدد سے وہ غریب اور نادار لوگوں کو جکڑتی ہے۔ اور انارکسٹ جو ہے وہ تو سرے سے ریاست کے وجود کے ہی منکر ہیں، وہ اسے ایک ناگزیر برائی یعنی نیسیسری ایول کے طور پر لیتے ہیں اور بادل نخواستہ اس کو قبول کرتے ہیں، مگرنہ وہ اس کے سرے سے ہی قائل نہیں ہے۔ ان تمام ڈیفینیشنز کو یا پوائنٹ آف ویوز کو ہم دیکھیں تو ہم اسلام سے اس کا اگر کمپیریزن کریں تو اسلامی نقطہ نظر سے جو ریاست کا کنسیپٹ ہے وہ ان تمام تصورات سے بالا تر ہے اور مختلف ہے۔ اسلام میں ریاست کا قیام جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے آیا، اور ایک اس کا مقصد جو ہے، اولی مقصد جو ہے کہ ایک اسلامی مرکز کا قیام ہے، ایکچولی اسلام کی طاقت کا اظہار ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں سب سے اولی ذمہ داری جو ہے وہ اسلام کی اور اہل اسلام کی حفاظت ہے، تبلیغ و اشاعت ہے، اور اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ کا مکمل نفاذ ہے۔ مسلمانوں اور اسلامی نظام زندگی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، ایک مرکزیت قائم کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی وہی چاروں عناصر کار فرما ہیں، وہی چاروں ایلیمنٹس بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس میں کسی بھی اسلامی ریاست میں جو آبادی ہے وہ مسلم اکثریتی آبادی ہوگی، اور ان کی اس مسلم اکثریتی آبادی کی جو رہائش ہے، جس کو ہم مرکز اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص خطہ زمین کی بھی ضرورت ہے جہاں مسلمان اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس مسلم آبادی والی ریاست میں جو ایک خاص خطہ زمین پر قائم ہوگی، اس میں جو اس کا کام ہوگا اس میں اسلام کی حفاظت ہے، اشاعت و تبلیغ ہے، نیکی کا پھیلاؤ ہے، بدی کی روک تھام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے لیے تیاری ہے، افواج کو منظم کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بندوبست کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھے گی اور ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے گی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو چوتھا ایلیمنٹ ہے یعنی اقتدار اعلیٰ، اس اسلامی ریاست میں وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مظہر ہے۔ بندگی اور پیروی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس میں نیک اور صالح لوگ جو ہیں، نیک اور پاک باز لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس امانت یعنی اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر استعمال کریں گے۔ ایک سیکولر اسٹیٹ یا ریاست کا جو ویسٹرن کنسیپٹ ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں اور اس کے تشکیلی اجزاء کو دیکھیں، اور ہم اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں تو اس کے تشکیلی اجزاء کو دیکھیں تو دونوں میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود ان دونوں میں بہت نمایاں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ جو ویسٹرن پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مادیت پر، میٹیریل پر، اور جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اس کے تحت اس کی جو نیچر ہے وہ اسپرچول ہے، یعنی یہ اسپرچول
نوعیت کی بات ہے۔ تو ایک طرف مادیت کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف روحانیت کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم ان جو 4 ایلیمنٹس ہیں ان کو ذرا اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے، اب ہم ان کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست میں ان کی جو یہی جو تشکیلی اجزاء ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں جو میجارٹی ہے وہ مسلم پاپولیشن پر بنتی ہے، یعنی مسلم پاپولیشن پر قائم ہے، اور ہر کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ اسلامی ریاست کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک تصور یہ بھی ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے ہم اس کو ایک وائڈ سپریڈ میننگ میں ہم اسلامک امہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اور جب ہم امہ کی بات کرتے ہیں یعنی امت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہر وہ مسلمان جو دنیا کے کسی بھی گوشے خطے میں رہائش پذیر ہے وہ اس اسلامک سٹیٹ کا یا اسلامک امہ کا رکن ہے۔ مگر مروجہ جو ویسٹرن فلاسفی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل لاء کے تحت ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہر شہری جو ہے وہ اپنی اس ریاست کا قانونی شہری ہے جہاں وہ پیدا ہوا یا جہاں وہ رہائش پذیر ہے۔ اگر اس نے دوسرے ممالک میں سفر کرنا ہے تو اسے پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، وہ ویزے کی ضرورت ہوگی، اور ان دستاویزات کے علاوہ ان ڈاکومنٹس کے بغیر وہ دوسرے ممالک میں حتیٰ کہ اسلامی ممالک میں بھی سفر نہیں کر سکتا۔ اگر وہ وہاں اس طرح سے بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزے کے جائے گا تو اس کو وہاں کے مقامی قانون کے مطابق ان کو فیس کرنا پڑے گا، ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے ہر مسلمان جو ہے وہ اسلامک امہ کا رکن ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہائش پذیر ہے، لیکن چونکہ جو مروجہ قوانین ہیں ان کے تحت جو اسلامک سٹیٹس ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، اور وہاں سفر کرنے کے لیے ان مشکلات کی وجہ سے اسے اپنی جو سٹیٹ ہے اسی میں قیام کرنا ہوگا، اور اگر اس نے سفر کر کے کسی دوسری جگہ پر جانا ہے تو وہاں اسے پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب اسلامی ریاست میں غیر مسلم ذمی کا درجہ رکھتے تھے، یہ ذمی اقلیتوں کی ہی ایک طرح سے کا دوسرا نام ہے، اور اس کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا ٹیکس یعنی جزیہ دینا پڑتا تھا، لیکن آج نہ تو اس جزیے کا رواج ہے اور نہ ہی اقلیتوں کو ذمی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، بلکہ وہ جو روٹین کے معاملات ہیں جو جس طرح سے ایک عام شہری ٹیکس پیئر ہوتا ہے اسی طرح سے اس پر بھی ٹیکس لاگو ہوتا ہے، اور وہ ٹیکس اپنے ذمے جو ہے اس کو ادا کرتا ہے، لیکن اس کو سہولتیں جو ہیں وہ عام مسلمانوں کی طرح ملتی ہیں، اور وہ انہی حقوق اور آزادیوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے جو ایک عام شہری کو حاصل ہوتی ہیں، یعنی انہیں مکمل عزت اور احترام سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں ہم، اور یہ ایک مخصوص علاقہ ہے جو مسلم اکثریتی آبادی کے لیے مرکز اسلام کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کے لیے ایک پرماننٹ ریزیڈنس ہے، مسلم رہائش گاہ۔ اگر اسی نقطہ نظر کو ہم دیکھیں تو ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو علاقہ ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قومیں اوطان سے نہیں بنتی، یعنی قوم وطن سے نہیں بنتی۔ اسلام وطنیت کو
مسلمانوں کے اتحاد اور تنظیم کا باعث قرار نہیں دیتا۔ جیسا کہ میں نے ابھی گزارش کی کہ قوم جو ہے وہ وطن سے نہیں بنتی، بلکہ قوم جو ہے وہ اسلام سے بنتی ہے اور اسلامی تعلیمات سے بنتی ہے۔ چونکہ وطن اسلام، وطن بھی ضروری ہے، چونکہ وطن جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وطن کے ہونے سے اس کو مرکز اسلام قرار دیا جاتا ہے اور وہاں مسلمانوں کی مسلم میجورٹی کی جو ہے وہ وہاں مسلم میجورٹی جو ہے وہ قائم ہے، اس لیے یہ ان کی ایک مستقل رہائش گاہ ہے اور یہ ان کے لیے ایک تحفظ کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ وطن سے محبت جائز ہے، وطن کی محبت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور جہاں آدمی فرد جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، جہاں وہ رہائش پذیر ہے، تو اس جگہ سے محبت جو ہے وہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ چنانچہ علاقہ جو ہے وہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، ان کی مستقل رہائش کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اور مرکز اسلام کے لیے۔ تو یہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے، یہ ٹیریٹری، یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ بھی ضروری ہے اور اس کی اہمیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاپولیشن اور ٹیریٹری کے بعد ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی۔ اسلام میں گورنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت زیادہ مخصوص نوعیت کا ہے، منفرد نوعیت کا ہے، اور گورنمنٹ کو عام طور پر یعنی حکومت کو خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حکومت پر کسی خاص نسل، قوم یا گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی خاندانی، معاشرتی، معاشی اور جغرافیائی اعتبار سے کسی کا حق سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ ہر پاک باز، نیک، صالح، صحت مند، توانا مسلم مرد اسلامی ریاست کا سربراہ بننے کا اہل ہے۔ خلیفہ کا انتخاب مسلم اکثریت سے ہوگا۔ یہ آج کل کا طریقہ کار جو ہے سیکرٹ بیلٹ کا، وہ تو اس وقت نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی عام رائے جو ہے، جس کو ہم پاپولر ووٹ کہہ سکتے ہیں یا پاپولر اپینین کہہ سکتے ہیں، اس پر ڈیپینڈ کیا جاتا تھا۔ خلیفہ جو ہے وہ مطلق العنان نہیں ہو سکتا، ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا، وہ آمر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ حکمرانی جو ہے وہ قانون کے مطابق کرے گا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کرے گا۔ خلیفہ نہ صرف اپنے اعمال اور افعال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہے، بلکہ وہ عام مسلمانوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے، وہ بندوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ اگر خلیفہ فسق و فجور پر اتر آئے تو عوام اسے اقتدار سے الگ کر سکتے ہیں، اور یہ اس چیز کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر اس کو اقتدار سے فوری طور پر الگ کرنے میں معاشرے میں انتشار یا افراتفری کی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر مسلمانوں کو درگزر کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ درگزر کرے۔ خلیفہ جو ہے اس کو کئی قسم کی ذمہ داریاں نبھانا پڑتی ہیں۔ اس کے ذمے سب سے پہلی ذمہ داری اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت کی ہے، دین کی تبلیغ اور اشاعت کی ہے۔ وہ اس کا یہ حق بنتا ہے، اس پر یہ فرض، اس پر یہ لازم ہے
کہ وہ جہاد کی تیاری رکھے، افواج کو منظم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم جو آبادی ہے اس کی ضروریات کو پورا کرے، ان کی کفالت کرے، بدی کو مٹائے اور نیکی کو فروغ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، ظاہر ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور ان کے درمیان معاملات ہیں، مفادات ہیں، اور جن سے تنازعات جنم لے سکتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ان جھگڑوں کو اور ان تنازعات کو نپٹانے کے لیے ایک بہترین عدالتی نظام قائم کرے۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو معاشرے میں نافذ کرے، وہ شریعت کا نفاذ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام زکوٰۃ اور صلاۃ کا نظام بھی قائم کرے، عوام کے حقوق کی پاسداری کرے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرے، ان کی آزادیوں کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے بارے میں بھی اس کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے اور پڑے گا، اور جس طرح سے وہ مسلم آبادی کے لیے یہ ذمہ داریاں انجام دے گا، ان کے حقوق کی حفاظت کرے گا، ان کی آزادیوں کی نگہداشت کرے گا، ان کی کفالت کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، تو اسی طرح سے اسے اقلیتوں کے لیے بھی یہ سارا کچھ کرنا ہوگا، اقلیتوں کے حقوق کی نگہداشت کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے بھی اسے ہر ممکنہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو یہ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے حکومت ایک بہت ہی مخصوص طریقہ کار کے تحت کام کرتی ہے، اور ایک طرح سے وہ ایک منفرد نوعیت کی ذمہ داری جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سوورینٹی کی بات بھی کریں تو اس میں اسلام کا جو تصور اقتدار اعلیٰ ہے وہ بھی بالکل منفرد نوعیت کا اور جداگانہ نوعیت کا ہے۔ اقتدار کسی فرد یا گروہ کے پاس نہیں ہوتا۔ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ کسی فرد یا گروہ کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی اس کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ تمام انسان، تمام کائنات میں موجود ہر چیز اور تمام مخلوقات کا وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ حکم صرف اسی کا ہے۔ چھوٹی بڑی چیز اس کائنات میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اس کے حکم کے سامنے سرنگو ہے۔ وہ ذاتی طور پر قانونی اقتدار اعلیٰ ہے، اور اس کے اس اقتدار اعلیٰ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب ایک مسلم یا ایک اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت کے طور پر وہاں موجود جو نیک صالح لوگ ہیں ان کے پاس وہ مقدس امانت ہوگی، اور وہ اس کو بطور امانت استعمال کریں گے، اور اس کو استعمال کرنے کے سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس کے بندوں کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہ ہم نے ویسٹرن کنسیپٹ دیکھا پہلے، اور اس کے بعد ہم نے اب اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو بھی دیکھا، اور جس طرح سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ دونوں ویسٹرن میں بھی اور اسلامک میں بھی دونوں کنسیپٹس میں ہمیں یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ دونوں کے تشکیلی اجزاء جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن جو فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ مادیت کا آتا ہے اور روحانیت کا آتا ہے، کہ یہاں صرف جو معاملہ ہے مغرب کا جو تصور ہے اس میں ہمیں ہر طرف مادیت ہی مادیت نظر آتی ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ ہمیں روحانیت نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ایک جو پاپولیشن ہے یا ٹیریٹری ہے، گورنمنٹ کا قیام ہے، اور اس کے علاوہ اقتدار اعلیٰ کا استعمال ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ یہ جو نظام قائم ہوتا ہے یہ ڈیموکریسی ہے یا تھیوکریسی ہے. تو اس کو ہم دونوں حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرف تو ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی ان دا سینس کہ یہ عوام کی حکومت ہے، اور یہ اس کا جو نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت کے طور پر ہوتا ہے، اور وہ شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اب دوسری طرف جب ہم تھیوکریسی کی بات کرتے ہیں تو تھیوکریسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ نیک پاک باز صالح لوگوں کی حکومت ہوتی ہے جو اللہ کی شریعت کا نفاذ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات اور فرامین کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاص طور پر ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اس کو تھیوکریسی بھی کہا جاتا ہے. لیکن مولانا مودودی اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ وہ اس کو تھیو ڈیموکریسی قرار دیتے ہیں کہ یہ عوام کی حکومت ہے، یعنی عوام اپنے لیے نیک صالح اور پاک باز لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، اور اللہ کے احکامات کو معاشرے میں نافذ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی حکومت ہے عوام کے ذریعے، لیکن اس کو رول کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نیک اور صالح ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق لوگوں کو لے کر چلتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو تھیو ڈیموکریسی کہا جا سکتا ہے. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.